پاکستان کا 75واں جشن آزادی اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ملک کی ثقافت کے رنگ نمایاں رہے۔ ملی نغموں نے حاضرین اور ناظرین کا لہو گرمایا۔ تقریب میں اراکین پارلیمنٹ اور اعلیٰ عسکری قیادت کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں پھر مساق معیشت کی پیشکش کر دی۔ کہا، دنیا میں کھویا ہوا اصل مقام حاصل کرنا ہے تو آئیں سب ایک ہو جائیں، کشکول اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں، آزادی کی حفاظت کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہائیں گے، بہادر افواج کے ساتھ مل کر دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ دعا ہے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کو بھی جلد آزادی ملے۔ یوم آزادی اپنی جانیں دے کر ہمیں خوشی دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ میں اور پوری قوم ان تمام جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا پیغام۔ کہا، یہ لوگ شہادت کا جام پیتے ہیں تاکہ ہم آزاد فضا میں سانس لیں۔ ان لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے تاکہ پاکستان پائندہ آباد رہے۔ مسلح افواج کی جانب سے بھی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ میں لکھا، عزم عالی شان، شاد رہے پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ ملک بھر میں یوم آزادی کا پرجوش جشن، مختلف شہروں میں پرچم کشائی، ریلیاں اور آتش بازی۔ کراچی میں سی ویو پر ڈرون کی مدد سے قائد اعظم کی دلکش تصویر بنائی گئی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں سرکاری اور نجی عمارتوں پر چراغاں۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس اور ایوان صدر کی سجاوٹ دیدنی۔ بچے، بوڑھے، جوان سب یوم آزادی پر نہال، موج مستی اور ہلہ گل۔ صدر مملکت کی جانب سے مسلح افواج کے افسران، جوانوں اور شہداء کے لیے اعزازات کا اعلان۔ مسلح افواج کے 2 افسران کے لیے ستارہ بصالت، 68 افسران، جوانوں اور شہداء کے لیے تمغہ بصالت کا اعلان کیا گیا۔ 33 افسران، جوانوں اور شہداء کے لیے امتیازی سند جاری کی جائے گی۔ 68 افسران اور جوانوں کو آرمی چیف کے تعریفی کارڈز ملیں گے۔ 22 افسران اور جوانوں کے لیے آرمی چیف کے ہلال امتیاز ملٹری، 102 افسران اور جوانوں کے لیے آرمی چیف کے ستارہ امتیاز ملٹری اور 130 افسران اور جوانوں کے لیے آرمی چیف کے تمغہ امتیاز ملٹری کا اعلان کیا گیا ہے۔ ملک کے لیے خدمات کا اعتراف، کھیلوں سے وابستہ مختلف شخصیات کے لیے سول ایوارڈز کا اعلان۔ اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان کو نشان امتیاز اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو ستارہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔ بسمہ معروف کے لیے تمغہ امتیاز، گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم اور دستگیر بٹ کے لیے صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی کا اعلان۔ جھکوں گا نہ قوم کو جھکنے دوں گا، الیکشن کے اعلان تک حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ عمران خان کا 2 ٹوک اعلان۔ ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں یوم آزادی پر حقیقی آزادی کے جلسے سے خطاب۔ کہا، ملک کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں عمران خان شہداء کے خلاف بات کر رہا ہے، شرم کرو۔ عمران خان غلامی کے بجائے موت کو گلے لگائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ملک کی فوج کو کمزور ہونے دوں گا؟ چاہتے ہیں پاکستان کی فوج مضبوط سے مضبوط ترین ہو۔ شہر شہر عمران خان کا خطاب بڑی سکرینز پر براہ راست دکھایا گیا۔ شہباز گل نے جو بیان دیا، اس میں اے آر وائی کا کیا قصور؟ اے آر وائی نیوز حق اور سچ سامنے لاتا ہے تو اسے بند کیا جا رہا ہے۔ اے آر وائی نیوز عمران خان کا موقف پیش کرتا ہے تو اسے بندش کا سامنا ہے۔ عمران خان کا لاہور جلسے سے خطاب۔ کہا، جو چینل عمران خان کی کردار کشی کرتا ہے انہیں کچھ نہیں کہا جاتا۔ ہمارے سوشل میڈیا ورکرز پر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ لفافہ صحافیوں اور خریدے گئے چینلز کے ذریعے میری کردار کشی کی جاتی ہے۔ عمران خان نے قوم کو سر اٹھا کر جینا سکھایا، اسے جھکنے نہیں دے گا۔ تحریک انصاف کے حقیقی آزادی جلسے سے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا خطاب۔ کہا، رانا ثناء اللہ، تم جیل کے پیچھے جانے والے ہو، مجھے اللہ پر یقین ہے تمہیں سزا ہوگی۔ سرحد پر جوان شہید ہو رہے تھے، نواز شریف مودی کو ساڑیاں بھجوا رہے تھے۔
साम्राज्य एजेंडे के तहत 20-20 करोड़ में लोगों के जमीन खरीदे गए। बड़े डाकू आसिफ जरदारी के कहने पर 2 वोटों की हुकूमत बनाई गई। चोरों, जरदारियों और शरीफों को शिकस्त देंगे। शेख रशीद कलाल हवेली के बाहर जलसे से खिताब, बोले मौजूदा काबीना में 62 वजीर हैं, 17 के पास कलमदान ही नहीं हैं। 16 मरतबा वजारत की मगर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं लगा। ARY NOC मनसूखी का नोटिफिकेशन मुअत्तल, तफसीली फैसला जारी। सिंध हाई कोर्ट ने तफसीली फैसले में लिखा, नोटिस दिए बगैर वजारत दाखिला ने यकतरफा कार्रवाई की। नोटिस दिए बगैर कैसे कार्रवाई की जा सकती है? वजारत दाखिला का 11 अगस्त का हुक्म 17 अगस्त तक मुअत्तल। ARY न्यूज़ के वकील आबिद जुबैरी का कहना था, नोटिफिकेशन मुअत्तली के बाद ARY न्यूज़ की नशरियात बहाल होनी चाहिए। नशरियात बहाल ना हुई तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। ARY कवायद के तहत काम कर रहा है। ARY न्यूज़ ने 2018 में ही लाइसेंस तजदीद की दरख्वास्त कर दी थी। 2021 में ARY न्यूज़ की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। वकील ARY बैरिस्टर अयान मेमन ने कहा, अदालत के सामने कुछ भी मवाद पेश नहीं किया गया। अदालत ने दूसरे फरीक का मौक़िफ़ सुनने के बाद नोटिफिकेशन मुअत्तली का हुक्म जारी किया। अदालत ने हुक्म दिया कि नशरियात बहाल ना हुई तो चेयरमैन पैमरा को पीर को पेश होना होगा। सिंध हाई कोर्ट का फैसला इत्मीनान बख्श है। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं, इदारे की जानिब से इजहार लाताल्लुकी के बाद कार्रवाई का जवाज़ नहीं था। मीडिया हाउसेस के साथ मामलात बैठ कर हल करने चाहिए। सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली ने कहा, सिंध हाई कोर्ट पहले ही बंदिश ख़त्म करने का फैसला दे चुकी। बंदिश ख़त्म ना करने पर पैमरा तौहीन अदालत की मुर्तकब हुई है। PFUJ दस्तूर के सेक्रेटरी जनरल AH खानजादा बोले, ARY पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, मुलाजमीन को इतनी बड़ी सज़ा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। सदर लाहौर प्रेस क्लब आज़म चौधरी ने कहा, तमाम सहाफ़ी ARY पर पाबंदी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। NOC को किसी की स्वाबदीद पर मंसूख नहीं किया जा सकता। लाइसेंस किसी स्वाबदीद की बुनियाद पर जारी नहीं किया जाता। माहिर कानून एतजाज हसन कहते हैं, जैसा इक़दाम ARY के खिलाफ हुआ ऐसा पहले नहीं देखा। हुकूमत खुद तंग है, राना सना की लाइन पर चल रही है। पीपल्स पार्टी को हुकूमती इक़दामात पर PDM में आवाज़ उठानी चाहिए। माहिर कानून अबूजर सलमान नियाजी ने कहा, चैनल को बंद रखना अब तौहीन अदालत होगी। माहिर कानून सफदर शाहीन कहते हैं, नाजरीन को उनकी मर्जी के खिलाफ कोई और चैनल देखने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। कानूनदान अहमद पनसोटा का कहना था, किसी चैनल की नशरियात रोककर नाजरीन के इजहार राय तक रसाई को रोका जा रहा है। आठ अगस्त को PTI रहनुमा शहबाज गिल एक खबर पर अपने तज्ज़िये के लिए ARY न्यूज़ पर आए। उन्होंने जो अल्फाज अदा किए, जो मौक़िफ़ अपनाया, ARY न्यूज़ उन अल्फाज और बयान की सख्त मज़म्मत करता है। ARY इंतज़ामिया अपनी पाक फ़ौज, उसके जवानों और अफसरों के साथ है। ARY का नज़रिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। शहबाज गिल की राय उनकी ज़ाती थी। ARY न्यूज़ का मौक़िफ़ नहीं और ना ही ARY न्यूज़ इससे इत्तेफ़ाक करता है, बल्कि इस राय की सख्ती से तरदीद करता है। ARY न्यूज़ ने हमेशा सफ़े अव्वल में आकर अपने इदारों का दिफा किया। दुश्मन मुल्क ने भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया तो ARY हमेशा दिफा में आगे रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रावल चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, हम कमर बस्ता होकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। मुंतखब मेयर समेत सबको मंसूबे की तकमील पर मुबारकबाद देता हूँ। दीर के इलाके में बारूदी डिवाइस का धमाका, पाक फौज के 2 जवान शहीद। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शहीद सिपाही साजिद अली का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर और शहीद सिपाही अदनान मुमताज़ का आज़ाद कश्मीर के इलाके पहुंच से है। पाक अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। सोशल मीडिया पर स्वात में कलदम तालिबान की मुबैना मौजूदगी की गलत खबरें फैलाई गईं। ISPR का कहना है, रिपोर्ट्स इंतहाई मुबालगा आमेज हैं। स्वात और दीर के दरमियान चंद चोटियों पर कुछ मुसल्लह अफराद देखे गए। बज़ाहिर ये अफराद आबाई इलाकों में दोबारा आबाद होने अफगानिस्तान से चोरी छुपे आए थे। अस्करियत पसंदों की किसी भी जगह मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ضرورت پڑنے پر بھرپور طاقت سے نمٹا جائے گا۔ بلوچستان میں بارشوں سیلاب سے تباہی، کوہلوں میں وقفے سے موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی، کچے مکانات گر گئے۔ سوناری کے مقام پر پل برساتی ریلے میں بہہ گیا۔ بارکھان اور سبی میں بارش سے نقصانات۔ جھلمکسی میں دوبارہ سیلاب کا خدشہ، کوئٹہ میں ہلکی بارش، سندھ کے علاقوں میں بھی برسات۔ دادو میں کچے کے 50 سے زائد دیہات سیلاب، 5 مکانات کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں۔ بجلی کی فراہمی بھی معطل۔ NDMA کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی فراہمی جاری۔ کراچی میں آج بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں کراچی، ٹھٹہ، بدین، حیدرآباد میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی تیز بارش کا امکان۔ سابق وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار کرپشن کیس میں سرخرو۔ اینٹی کرپشن کی تحقیقاتی رپورٹ میں عثمان بزدار اور ان کے بھائی بے گناہ قرار۔ عدالت نے عثمان بزدار پر الزامات غلط قرار دے کر مقدمہ خارج کر دیا۔ عثمان بزدار اور ان کے بھائیوں پر 900 کنال اراضی جعلی انتقال کرنے کا الزام تھا۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 4 مریض انتقال کر گئے۔ 581 نئے کیس رپورٹ۔ 24 گھنٹے میں ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 2.97% رہی۔ سعودی عرب نے مسجد الحرام میں بچوں کے داخلے سے پابندی اٹھا لی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کا اعلان۔ کہا جو والدین اپنے 5 سال سے کم عمر بچوں کو مسجد الحرام لانا چاہتے ہیں انہیں کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کا یوم آزادی، دنیا بھر میں پاکستان کے سفارتخانوں میں پرچم کشائی کی تقریبات۔ ریاض اور جدہ میں پاکستانی قونصل خانے میں جشن آزادی کی تقریب۔ ٹوکیو میں یوم آزادی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ نیوزی لینڈ کے شہر ویلنگٹن، سنگاپور اور فجی میں بھی پاکستانی ہائی کمیشن میں قومی پرچم لہرایا گیا۔ سعودی عرب کی پاکستان کے یوم آزادی پر مبارکباد۔ شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا صدر ڈاکٹر عارف علوی کے نام تہنیتی پیغام۔ شاہ سلمان نے کہا پاکستان کی ترقی اور کامرانی امن و استحکام کے لیے پرامید ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی حکومت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ یوم آزادی پر قومی کھلاڑیوں کا جشن۔ کپتان بابر اعظم اور وسیم اکرم سمیت دیگر نے سوشل میڈیا پر پیغامات جاری کر دیے۔ بابر اعظم نے لکھا یوم آزادی کو فخر سے منائیں اور پہلے سے بہتر شہری بنیں۔ شاداب خان نے کہا یاد رکھیں یہ ملک آزادی اور رواداری کی نمائندگی کرتا ہے۔ شعیب اختر، وقار یونس، شعیب ملک، محمد حفیظ اور دیگر کرکٹرز نے بھی سوشل میڈیا پر جشن آزادی کی مبارکباد دی۔ اور انگلش پریمیئر لیگ کے سنسنی خیز مقابلے مانچسٹر یونائیٹڈ کی ایک اور اپسیٹ شکست۔ برینٹفورڈ نے 4-0 سے ہرا دیا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔